الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات، واضح نشانیاں، وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتے ان آیات کا الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت ہے۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم، اس کی روشن آیات، اور اللہ رب العالمین نے بار بار چیلنج دیا ہے جو اہل زبان تھے، فصیح و بلیغ تھے، کہ اس جیسی ایک آیت لے کے آ جاؤ، اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، لیکن وہ اس کو ایسی صورت اور ایسی آیات لانے سے عاجز رہے۔ تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی وہ عہد کر دے، کوئی عہد کرنا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھینک دیتا ان میں سے ایک فریق، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی یہود، ان کی یہ روش تھی کہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیے ان کی پاسداری نہیں کی، بلکہ وہ انہیں توڑ دیتے، ان میں سے ایک فریق اس سے بغاوت کر لیتا، توڑ دیتا۔ تو اس روش کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی جب انہوں نے عہد شکنی کی، عہد کو توڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ ان کا یہی کام ہے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے لوگ نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتا اس چیز کی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی کتاب تورات اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس تھا اس کی تصدیق کرنے والا نبی ان کے پاس آیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جو لوگ کتاب دیے گئے اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اب تورات اور دیگر کتب میں، آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح تھیں کہ یہ نبی، یہ جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور وہ کتابوں میں پڑھتے تھے، ان کے پاس اس کا علم تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہی کتاب کو، یعنی تورات کو، اور دیگر تعلیمات جو تھیں ان کی، دیگر کتب تھیں،
ان کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلایا۔ یہ بدقسمتی تھی یہود کی کہ وہ واضح تعلیمات کو پڑھتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان تعلیمات کے مطابق نشانیاں پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ یہی ان کی کتابوں کی تعلیم تھی کہ نبی آئیں گے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے بجائے اس کے ایمان کے کفر کیا، اور بجائے ان کی مدد کرنے کے انہوں نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء کو یہ قتل بھی کر چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین آیات بینات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔